السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ، اس کا سورہ فاتحہ ود اردو ٹرانسلیشن، تو آئیے اسے بڑے ہی ادب سے احترام سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو ایک محبت اور دیوانگی میں وجد میں یہ کہتا ہوں کہ شروع جو ہے وہ پہلے نہیں آنا چاہیے، اللہ پہلے آنا چاہیے، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس میں وہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ ایک محبت کی بات ہے کہ جب شروع کر لیا اور بعد میں اللہ کا نام لیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، کم فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا نام پہلے اور پھر شروعات، پھر ابتدا، تو اس لیے اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی آپ کام کو انجام دے رہے ہیں تو اس میں برکت کے لیے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ آگے یہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، یعنی سب کو پالنے والا ہے رب۔ تو اس میں دیکھیں عالم کہتے ہیں کہ جیسے ایک عالم نہیں ہے، عالم زیادہ ہیں، اس لیے عالمین کہا گیا ہے۔ تو سارے عالم یعنی عالم انسان، عالم جن، عالم حیوانات، عالم پرندے، یعنی یہ سب کچھ کا پالنے والا رب اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی جس دن وہ روز محشر قائم کیا جائے گا اس کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھے راستے کی۔ اب ہمیں یہ آیتیں جو ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا تب ہی فائدہ ہوگا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اور پھر اس کا اقرار کرتے ہیں ہم کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بتلا ہم کو راہ سیدھے راستے کی، یعنی ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی راستہ جو ہے وہ بتا، اس پر چلا۔ تو اس میں بڑی ہی پیاری باتیں ہیں
اگر ہمیں ترجمہ آتا ہو، اسے ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہوں تو بہت سرور ملتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، یعنی ہم اپنے سے پہلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو نیک تھے، اچھے تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، ان کے چلے ہوئے سیدھے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوئے اور وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوئے، غلط راستے پر بھی نہیں چلے۔ تو لہٰذا ہماری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے، اور ہم اسی سے مدد مانگتے رہیں اور کسی سے مدد نہ مانگیں۔ یہ بہت ہی پیاری آیتیں، ویسے تو ماشاءاللہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت پیارا ہے، بہت معنی خیز ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے اور کیا اس کا مطلب ہے۔ اس لیے اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس کا مطلب سمجھ سکیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم عربی میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں عمل بھی کرنا ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو ناراض نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے گمراہ نہ ہوں۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب ہم خود ہی ارادہ پکا کر لیں گے کہ یہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا، غلط راستے پر نہیں چلنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمیں اس خوش ہونے پر انعام عطا فرمائیں گے، فضل عطا فرمائیں گے، کرم عطا فرمائیں گے، اور ہماری مشکلیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لہذا اپنے اس پر عمل کریں، ان باتوں کو ذہن نشین کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔